بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک میٹ ٹیکنالوجی میں ہے مائکرو بایولوجی آف میٹ۔ مائکروبس، جب ہم میٹ کی بات کرتے ہیں، میٹ کی شیلف لائف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مائکروبس کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مائکرو آرگینزمز، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر اس میں ہم باقی فیکٹرز کو کنسیڈر کریں اور مائکروبس جو ہے جو کہ بیسک ایک ہمارے پاس سورس ہے کانٹیمینیشن کا یا اسپائلیج کا، اس کو اگر ہم نگلیکٹ کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایک وہ فلا رہ جاتا ہے پروڈکٹ کے اندر۔ تو مائکرو آرگینزمز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں چونکہ ہم میٹ ٹیکنالوجی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں مائکرو بایولوجی آف میٹ یا میٹ کے اندر وہ مائکرو آرگینزمز جن کی انویژن ہوتی ہے موسٹ کامنلی، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مائکرو آرگینزمز میٹ کے اندر کامنلی جو پائے جاتے ہیں وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، فنجائی بھی ہو سکتے ہیں۔ فنجائی ملٹی سیلولر ہوتے ہیں یا جن میں مولڈ آتا ہے، یا لارج سنگل سیلز ہوتے ہیں جن میں یسٹ آتے ہیں، اور مولڈ جو ہیں یہ کیپیبل ہوتے ہیں مائنیوٹ سپورز پروڈیوس کرتے ہیں اگر ان کو ایون کہ انفیوریبل کنڈیشنز بھی اگر ہوں تب بھی یہ سپورز کی فارمیشن کرتے ہیں۔ اور فنجائی کو اس جو ایک اس میں اپر ہینڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، فنجائی کو حاصل ہے بیکٹیریا کے اوپر میٹ کے اندر، کہ ایون کہ میٹ کو جب ہم سیمی ڈرائی بھی کر لیتے ہیں لائٹ ڈی ہائیڈریشن میں یا اور کوئی پریزرویشن ٹیکنیک اپلائی کر کے، تب بھی فنجائی جو ہے میٹ کو سپوائل کر سکتا ہے۔ بیکٹیریا کو تو ایک خاص لیول آف موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ فریش میٹ کے اندر زیادہ تر پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور فنجائی جب میٹ سیمی ڈرائی ہوتا ہے۔ میٹ ویسے بھی پیریشیبل کاموڈیٹی میں ہمارے پاس آتا ہے تو جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کی کنزمپشن جو ہے وہ فریش ہوتی ہے، تو اس میں پھر بیکٹیریا ہمارے پاس زیادہ کنسیڈریبل ہوتا ہے جب ہم اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ اور بیکٹیریا اسفیریکل، راڈ، اوائڈ شیپ کے ہوتے ہیں، یا چین یا کلسٹر فارمیشن یہ کرتے ہیں۔ بیکٹیریل گروتھ کو اگر ہم دیکھیں تو 4 بیسک ہمارے پاس سٹیجز ہیں جس میں بیکٹیریا جو ہے وہ کسی بھی میٹ پروڈکٹ کے اندر گرو کرتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پھر آخر میں ان کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا فیز ہے لیگ فیز۔ لیگ فیز جو ہے یہ وہ فیز ہے جہاں پہ اگر پروسیسر اس کو کنٹرول کر لیں بیکٹیریل پاپولیشن کو یا گروتھ کو میٹ کے اندر، تو وہ پروڈکٹ کو مزید سپائل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیگ فیز میں بیکٹیریل سیلز سائز میں انکریز ہوتے ہیں اگر ان کو فیوریبل کنڈیشنز مل جائیں، مین کوئی بھی پریزرویشن ٹیکنیک اگر ہم نے اپلائی نہیں کی تو یہ فیوریبل کنڈیشنز ہیں، اس میں بیکٹیریل سیلز کو سائز انکریز کرنے کا ایک چانس مل جاتا ہے۔ نیکسٹ فیز ہے لاگ فیز۔ لاگ فیز میں بیکٹیریل سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور نمبر میں انکریز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ سٹیج ہے جو فوڈ پروسیسر کے لیے الارمنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سٹیج پہ آ کے وہ پھر کنٹرول نہیں کر سکتا بیکٹیریل پاپولیشن کو، کیونکہ بیکٹیریل پاپولیشن جو ہے یہ آپ ایسے سمجھیں کہ 10 گنا زیادہ تیزی سے یہ ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ لاگ فیز کے بعد نیکسٹ فیز آ جاتی ہے اسٹیشنری فیز۔ اسٹیشنری فیز میں جو بیکٹیریل گروتھ ہے اس کا ریٹ جو ہے یہ ریلیٹیولی کانسٹنٹ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹل لیمیٹیشن۔ سائکروفائلز ہیں تو وہ اگر ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ گرو نہیں کر سکتے، اگر تھرموفائلز ہیں تو ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تھرموفائلز تو ہائی ٹیمپریچر پہ سروائیو کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی انوائرمنٹل لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے۔ ڈکلائن یا ڈیتھ فیز میں جو بیکٹیریل سیلز ہیں ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ڈیو ٹو نیوٹریشنل ڈپلیشن، یا پھر کوئی اگر پریزرویشن ٹیکنیک ان پہ اپلائی کر دیتے ہیں تو، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ پروڈکٹ آپ کا سپائل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس جو کچھ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میٹ سپائلیج میں، اس میں کچھ انٹرنسک فیکٹرز ہیں جو انٹرنلی سپائل کرتے ہیں میٹ کو، اور کچھ ایکسٹرنسک فیکٹرز ہیں جو باہر سے سپائل کرتے ہیں۔ ایکسٹرنسک فیکٹرز جو ہیں اس میں ٹیمپریچر، آکسیجن اور فزیکل سٹیج آف میٹ اس کے اندر آتے ہیں۔
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं उनका डिफरेंट ग्रोथ ऑप्टिमा होता है। लाइक साइक्रोफाइल्स हैं तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो पे ग्रो करते हैं, इवन कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं। थर्मोफाइल्स हैं तो वो अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रो करते हैं। मीजोफाइल्स जो हैं वो ज़्यादा आपके रूम टेम्परेचर पर, या हम ये कह सकते हैं कि साइक्रोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स के बीच में जो टेम्परेचर रेंज है ये उस पर ग्रो करते हैं। तो कई ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीट को स्पॉइल करते हैं, उसमें सूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर, फ्लेबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये फ्रेश मीट के अंदर स्पॉइल करते हैं मीट को। और लैक्टोबैसिलस जो है ये क्योर्ड या वैक्यूम पैकेज्ड मीट प्रोडक्ट को खराब करते हैं। ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ मीट के ऊपर हम स्लाइम फॉर्मेशन से करेक्टराइज करते हैं। घरों में भी हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम मीट लेते हैं तो वो ऐसे चिपचिपा सा या जैसे एक लई की तरह का उसके ऊपर स्लाइम फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो स्पॉइल कर चुकी है प्रोडक्ट को, ठीक है। और आपका जो इवन के आपका अगर फ्रीजिंग पे भी हैं तो फ्रीजिंग में भी आप अगर विदाउट एनी अदर प्रिजर्वेशन टेक्निक आपने मीट को रखा हुआ है तो भी वो एक ख़ास टाइम पीरियड से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो आपके मीट स्पॉइलेज मोल्ड्स हैं ये साइक्रोफाइल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फूड पैथोजेंस हैं ये थर्मोफिलिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये तो था टेम्परेचर फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मीट के अंदर डिटरमिन करती है कि कौन सी टाइप का माइक्रोफ्लोरा जो है वो उसके अंदर ग्रो करेगा। बैक्टीरिया भी मीट के अंदर दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। आप सबको इस चीज़ का पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये इसलिए फ्रेश मीट की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं क्योंकि मीट के अंदर तो फिर इनको इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, मीट के अंदर वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये सरफेस के ऊपर रहते हैं। इसी तरह से जो एनएरोबिक होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती तो ये फिर मीट के अंदर ग्रो करते हैं। तमाम मोल्ड और यीस्ट जो मीट के अंदर ग्रो करते हैं ये एरोबिक नेचर के होते हैं। इस वजह से जो स्लाइम फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया ना अर्लियर इन द टॉपिक, ये एरोबिक नेचर के होते हैं जो स्लाइम फॉर्मेशन करते हैं और मीट की सरफेस के ऊपर उसको ख़राब करते हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का जो पैकेजिंग है ना मीट में, तो वो भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। लास्ट जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ मीट। अब ये तो आप सबको पता है कि अगर होल कार्कस हो, ठीक है, या बड़े बड़े रिटेल कट्स हों, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है माइक्रोबियल रेट का वो ज़्यादा होता है। जितनी बड़ी सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल लोड होगा, जितना कम पीस होगा उतना ज़्यादा वो कम एक्सपोज होगा माइक्रोबियल इन्वेजन के लिए या माइक्रोबियल स्पॉइलेज के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो इंटरनली मीट को ख़राब करते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर एक्टिविटी है, सेकंड है पीएच और तीसरा है रिडॉक्स पोटेंशियल। अच्छा, वाटर एक्टिविटी आप लोगों ने पहले भी सब्जेक्ट्स में स्टडी किया होगा इसको कि वाटर एक्टिविटी अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि एक फूड सिस्टम के अंदर पाया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। और अगर हम इसको टेक्निकली कहें तो ये वाटर एक्टिविटी इज डिफाइंड एज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन अ फूड सिस्टम डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वाटर, ठीक है। और किसी भी फूड प्रोडक्ट की जो वाटर एक्टिविटी है या लेवल ऑफ मॉइस्चर है उसके अंदर, वो डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कि उस प्रोडक्ट को या उस फूड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। मीट ऑलरेडी आपको पता है कि पेरिशेबल कमोडिटी है, जल्दी ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें एक रीज़न इस चीज़ का भी है कि इसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत हाई होती है फ्रेश मीट के अंदर, ठीक है। तो और फ्रेश मीट के अंदर जो वाटर एक्टिविटी है ये 0.99 या इससे भी ज़्यादा होती है, जबकि हाईएस्ट जो वाटर एक्टिविटी है वो 1 है, ठीक है। लोएस्ट 0 एंड हाईएस्ट जो है वो 1। तो आप खुद सोचें कि 0.99 अगर फ्रेश मीट के अंदर पाई जाती है तो फ्रेश मीट कितना ज़्यादा ससेप्टेबल होगा माइक्रोबियल स्पॉइलेज के लिए, ठीक है।
اور اس کے علاوہ جو میٹ سپوائلیج بیکٹیریا ہیں یہ صرف 0.91 پہ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیکٹیریا اور جو جتنے بھی مولڈ اور یسٹ ہیں یہ تقریباً 0.86 پہ گرو کرتے ہیں. میٹ پی ایچ جو ہے یہ بھی ایک اور انٹرنسک فیکٹر ہے جو کہ مائکرو آرگینزمس کی گروتھ کو انفلوئنس کرتا ہے. بیکٹیریل گروتھ جو ہے یہ نیوٹرل پی ایچ پہ بیسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر میٹ کی پی ایچ کو ذرا کم کر دیا جائے تو بیکٹیریل پاپولیشن جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرض کریں اگر ہم پی ایچ کو 6 تک لے آتے ہیں تو پھر بھی کافی سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ اس کے اوپر گرو کرتے ہیں. اور اگر ہم مزید تھوڑا سا بلو لے آتے ہیں لائک کوئی اس طرح کی پریزرویشن ٹیکنیک اپلائی کر کے یا کوئی کیمیکلز کی اپلیکیشن سے تو اس گروتھ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ریڈاکس پوٹینشیل جو تھرڈ ون انٹرنسک فیکٹر ہے یہ ریڈیوسنگ یا آکسیڈائزنگ کنڈیشنز پریویل کرنا ہے میٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اس سے بھی ہم مائکرو آرگینزمس کی گروتھ کو کنٹرول کرتے ہیں. لائک جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آکسیڈائزنگ کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہ آکسیجن دے دیتے ہیں تو وہ ایروبک بیکٹیریا این ایروبک کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں آکسیجن کو تو وہاں پہ ایروبک بیکٹیریاز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو تھا مائکرو بایولوجی آف میٹ، کافی ڈیٹیل میں نے بتایا آپ لوگوں کو. تو جہاں پہ کوئی کویسچن ہو یا کنفیوژن ہو کسی بھی پوائنٹ میں تو کائنڈلی یو میں آسک. تھینک یو.